السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے قائم نیوز اور میں ہوں عبداللہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ 25 محرم الحرام فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت کینیڈا، امریکہ، پاکستان، ایران، عراق سمیت دنیا بھر میں مجالس و جلوس عزا کا انعقاد۔ سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا میں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے 7واں جلوس سعادات امروہہ برآمد ہوا۔ جلوس عزا شارع القمہ، حرم مولا عباس علیہ السلام، بین الحرمین اور حرم مولا امام حسین علیہ السلام سے گزرتا ہوا ہوٹل ربال پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس عزا قائم ٹی وی کینیڈا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا معلیٰ میں 7واں جلوس سعادات امروہہ برآمد ہوا۔ جلوس عزا اپنے روایتی انداز میں حرم مولا عباس سلمدار علیہ السلام میں داخل ہوا۔ جلوس عزا کے داخلے کے موقع پر روح پرور مناظر ریکارڈ کیے گئے۔ کربلا معلیٰ میں جلوس سعادات امروہہ کے موقع پر مولانا نقی نقوی کے قائم ٹی وی کینیڈا سے خصوصی بات چیت کہتے ہیں، سفینہ مہدی کے زیر اہتمام جلوس سعادات امروہہ انتہائی پرخلوص کاوش ہے۔ یہ نورانیت سے بھرپور جلوس عزا یقیناً مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس سلمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے کربلا معلیٰ میں برآمد جلوس سعادات امروہہ کے دوران حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں مجلس عزا کا انعقاد۔ مجلس عزا سے مولانا نقی نقوی کا خطاب عزاداران امام مظلوم نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ پیش کیا۔ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں 25 محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ محلہ سیدہ سے شب تابوت و علم مبارک کا جلوس عزا برآمد ہوا۔ پاکستان کے قبائلی شہر پارا چنار میں 25 محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس عزا کے دوران شب تابوت بھی برآمد کیے گئے۔ پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو العیار میں شہدائے کربلا کی یاد میں کام سن عزاداروں کا جلوس مٹھن شاہ محلے سے برآمد ہوا۔ معصوم بچوں نے جلوس عزا کے دوران شبی و ذوالجناح جھولا و علم پاک بھی برآمد کیے۔ دنیا بھر کی طرح کویت میں بھی اردو زبان بولنے والے مومنین و مومنات کی جانب سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کویت کے مسجد علی ابن ابی طالب العمریہ میں منعقدہ مجالس سے مولانا صادق امین جعفری خطاب کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مشہور مراجع اربعہ میں سے ایک اور حکیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم انتقال کر گئے۔ عزا خانہ زہرا کراچی کے ٹرسٹی اصغر شرازی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم اصغر شرازی کو آہوں سسکیوں کے ساتھ عزا خانہ زہرا کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ 25 محرم الحرام فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کو یوم شہادت دنیا بھر میں مجالس و جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ کینیڈا، امریکہ، پاکستان، ایران، عراق سمیت دیگر ممالک میں بھی آسمان امامت کے چوتھے درجہ ستارے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت اہل حرم کی اسیری کی یاد میں عاشقان نبی و آل نبی علیہ السلام نے عزاداری برپا کی۔ حضرت امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی حیات طیبہ میں اپنے آنسو اور گریے کو تبلیغ دین کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کیا اور دین اسلام کے عظیم معرف کو آفاقی دعاؤں کے پیرائے میں دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت سجاد علیہ السلام اپنے سجدوں اور انداز عبادت کے سبب عالم اسلام میں ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین جیسے عظیم القاب سے نوازا گیا، اور آپ کو دنیا آپ کے نام سے زیادہ آپ کے القاب سے پہچانتی ہے۔ سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا میں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے 7واں جلوس سعادات امروہہ برآمد ہوا۔ جلوس عزا شہراب القمہ، حرم مولا عباس علیہ السلام، بین الحرمین اور حرم مولا امام حسین علیہ السلام سے گزرتا ہوا ہوٹل ربال پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس عزا قائم ٹی وی کینیڈا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا میں شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے 7واں جلوس سعادات امروہہ 23 محرم الحرام بدھ کو برآمد ہوا۔
جلوس اضحیٰ سے قبل مجلس اضحیٰ منعقد ہوئی۔ مجلس کے اختتام پر ہوٹل ربال سے جلوس اضحیٰ برآمد ہوا۔ جلوس سادات امروہہ شعراء علقمہ سے ہوتا ہوا حرم مولا عباس علیہ السلام اور بین الحرمین سے گزرتا ہوا حرم مولا امام حسین علیہ السلام پہنچا، جہاں مجلس اضحیٰ منعقد ہوئی۔ مجلس اضحیٰ کے اختتام پر جلوس اضحیٰ حرم مولا امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا واپس ہوٹل ربال پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس اضحیٰ میں شبیہ تابوت، امام سجاد، علم مبارک اور دیگر تبرکات بھی برآمد کیے گئے۔ جلوس اضحیٰ میں کینیڈا، امریکہ، پاکستان، انڈیا سمیت دیگر کئی ممالک سے عزاداروں نے شرکت کی۔ مومنین و مومنات کی سہولت اور جلوس اضحیٰ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں عزاداران امام مظلوم کی شرکت کے لیے نجف اشرف سے 2 بسوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ جلوس اضحیٰ قائم ٹی وی کینیڈا پر براہ راست نشر کیا گیا۔ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا معلیٰ میں 7واں جلوس سادات امروہہ برآمد ہوا۔ جلوس اضحیٰ اپنے روایتی انداز میں حرم مولا عباس علمدار علیہ السلام میں داخل ہوا۔ جلوس اضحیٰ میں موجود قائم ٹی وی کے نمائندے خاور رضا نے حرم مولا عباس علیہ السلام میں جلوس کے داخلے کے روح پرور مناظر ریکارڈ کیے، جو دنیا بھر میں قائم ٹی وی کے ناظرین نشر کیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم موجود ہیں مولا عباس کے حرم میں اور جلوس کا داخلہ ہے، اور اس وقت بڑی تعداد میں نجف سے آئے ہوئے علماء حضرات بھی شامل ہیں اس جلوس میں، جو کہ جلوس کی قیادت کرتے ہیں ہر سال، اور یہ جلوس جو ہے ہر سال برآمد کیا جاتا ہے 23 محرم کو، جو کہ حرموں سے ہوتا ہوا اپنے ہوٹل پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ ایک منفرد جلوس ہے جس میں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اس وقت جلوس اندر جاری ہے، اس وقت جلوس اندر مولا عباس کے حرم میں سلامی کے لیے جا رہا ہے۔ دونوں تابوت موجود ہیں۔ یہ 7واں جلوس ہے سفینہ مہدی اور امام الحجہ کا، جو کہ ہر سال برآمد کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں کینیڈا، امریکہ، پاکستان اور انڈیا سے تمام زائرین موجود ہوتے تھے، اور اس سال بھی موجود ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں۔ ہم مولا عباس کے نہیں سوچ رہے کیا ہوا، نہیں پتا۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس وقت ہم موجود ہیں مولا عباس کے حرم میں، اور جلوس برآمد ہوا ہے۔ کاروان سفینہ مہدی کی جانب سے یہ جلوس برآمد کیا جاتا ہے ہر سال 23 محرم کو، اور اس میں نجف سے آئے ہوئے علماء کی بڑی تعداد ہر سال اس جلوس میں موجود ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور تمام زائرین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اس جلوس میں، اور مولا عباس کے حرم میں ہم موجود ہیں۔ اور یہ جلوس جو ہے ماشاءاللہ سے 7واں سال ہے اس جلوس کو، جو کہ ہر سال 23 محرم یا 24 محرم کو برآمد کیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ جلوس جو ہے ایک منفرد انداز کا جلوس ہے۔ اس میں علم، تابوت، ذوالجناح برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ ہر سال اس میں انڈیا، پاکستان، کینیڈا، امریکہ سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس سال بھی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، لیڈیز، جینٹس، جو کہ مختلف شہروں سے اور مختلف
شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا محلہ میں جلوس سادات امروہہ برآمد ہوا۔ اس موقع پر مولانا نقی نقوی نے قائم ٹی وی کینیڈا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، سفینہ مہدی کے زیر اہتمام جلوس سادات امروہہ انتہائی پرخلوص کاوش ہے۔ یہ نورانیت سے بھرپور جلوس ازا یقیناً مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا۔ السلام علیکم قبلہ أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، تقبل الله أعمالكم ووفقكم الله لكل خير، عظم الله أجورنا وأجوركم من صالح عبد الله الحسين عليه السلام ورحمة الله. بہت شکریہ۔ سفينة المهدي هذا كل سنة يمشي موكب سفينة المهدي. قبلہ آپ بتائیے گا، یہ آپ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ 7واں جلوس ہے جس کی ساری پرمیشن سارا آپ اس کی سارے جلوس کو آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اس جلوس کو، تو آپ بتائیے کہ آپ کو یہ جلوس تو بہت برآمد ہوتے ہیں کربلا میں، لیکن آپ بتائیں اس میں ان جلوسوں میں کیا کچھ آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ خلوص جلوس ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، دل سے جو ہے ماشاءاللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت کو نکالتے ہیں اور انجمن ماتم کرتی ہے، ماشاءاللہ علماء ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہوتے ہیں اور الحمدللہ کیونکہ کربلا شان امام حسین، شان حضرت عباس ہے، تو کربلا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرسے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا پرسہ حضرت عباس قبول کریں اور امام حسین قبول کریں انشاءاللہ۔ جی آپ قبلہ آپ بتائیے گا، یہ ہر سال آپ ماشاءاللہ سے اس میں پچھلے سال بھی جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پائے تھے، لیکن آپ نے اپنا جلوس اسی طرح ہی برآمد کرایا تھا، یہ آپ کا یہ ہر سال جو ہے الحمدللہ سفینۃ المہدی کی طرف سے جو ہے پچھلے سال جلوس نکلوایا تھا، ثقلین بھائی اور خاور بھائی ہمارے موجود نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جلوس جاری تھا اور نور جلوس رہتا ہے۔ ان کے تاثرات جو آپ کیا کہہ رہے ہمارے دوست ہیں حرم امام صاحب، شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے سفینہ مہدی کینیڈا کے زیر اہتمام کربلا محلہ میں 7واں جلوس سادات امروہہ برآمد ہوا۔ جلوس ازا حرم مولا عباس علیہ السلام اور بین الحرمین سے ہوتا ہوا حرم مولا امام حسین علیہ السلام پر پہنچا، جہاں مجلس ازا منعقد کی گئیں۔ تفصیلات خاور رضا سے۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں مولا حسین کے حرم میں اور جلوس کاروان سفینہ مہدی کا موجود ہے مولا حسین کے حرم میں، دونوں تابوت موجود ہیں اور مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ رئیسی ممبر پہ مولانا نقی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں مومنین عزادار نے شرکت کی ہے، اس وقت دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاداری اور ماتمداری برپا کر رہے ہیں، مولا سجاد کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ہم موجود ہیں کاروان سفینہ مہدی کے زیر اہتمام جلوس برآمد کیا گیا ہے، جو کہ مولا حسین کے حرم میں موجود ہے اس وقت، اور یہ اس طرح واپس ہم رابل ہوٹل میں لے جا کے ختم کریں گے اس جلوس کو، اور یہ جلوس مولا عباس کے حرم سے ہوتا ہوا بین الحرمین میں آیا اور بین الحرمین میں ماتمداری برپا کرتے ہوئے پھر مولا حسین کے حرم میں ماتمداری کر رہا ہے۔ اب اس وقت مجلس منعقد ہوتی ہے اور اس میں تابوت برآمد کرتے ہیں، ذوالجناح علم اور تابوت موجود ہے۔ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں 25 محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ محلہ سیدہ سے شبیہ تابوت علم مبارک کا جلوس ازا برآمد ہوا۔ تفصیلات عظمت حسین کی رپورٹ میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ملک بھر کی طرح ضلع ہنگو میں بھی 25 محرم الحرام شب شہادت فرزند امام حسین علیہ السلام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ محلہ سیدان سے شبیہ تابوت و علم کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی ڈی ایس پی عرفان خان اور ایس ایچ او ولایت خان کے زیر انتظام رہی۔ جلوس میں عزاداروں نے بی بی زینب کو پرسہ دے کر خوب سینہ کوبی کی۔ جلوس میں عزاداروں کے لیے لنگر اور نیاز کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ جلوس اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پاسکل امام بارگاہ میں مجلس اعزا میں تبدیل ہوا۔ مجلس اعزا میں مولانا ارشاد حسینی نے سید سجاد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد سید سجاد کو جس زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھا گیا تھا وہ آج بھی ہندوستان کے شہر حیدرآباد کے ایک عجائب گھر میں بطور شفا رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلم بھی اپنی مریضوں کو ان زنجیروں سے باندھ کر رب ذوالجلال کو سید سجاد کا واسطہ دے کر صحت یابی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ عظمت حسین، ہنگو۔ پاکستان کے قبائلی شہر پاراچنان میں 25 محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت سے
مجالس ازا کا انعقاد کیا گیا۔ مجالس ازا کے دوران شبیہ و تابوت بھی برآمد کیے گئے۔ پارا چنار سے ہدایت علی پاسدار کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرف پارا چنار سمیت ضلع بھر میں امام علی ابن الحسین زین العابدین کی یوم شہادت کی مناسبت سے مجالس ازا منعقد کی گئی اور شبیہ تابوت برآمد کیا گیا۔ عزاداران امام مظلوم نے سینہ اور نوحہ خوانی کے ساتھ امام زمانہ کے حضور پرسہ پیش کیا۔ شہادت امام سجاد علیہ السلام کے دن مجالس ازا میں علماء کرام اور ذاکرین نے امام علی مقام کی مظلومیت اور فضائل بیان کی۔ علماء کرام نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیماری کے باعث میدان کربلا میں جنگ میں حصہ نہیں لے سکے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج یزید کے ہاتھوں خواتین اور بچوں کے ساتھ اسیر بنائے گئے۔ آپ نے کوفہ اور شام کے درباروں میں اپنے جد مولا علی المرتضیٰ کے لہجے میں خطبات دے کر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام ان کے آل و ساتھیوں پر ہونے والے مظالم سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ آپ نے کوفہ و شام کی مظالم برداشت کی۔ آپ سن 95 ہجری میں 57 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ ہدایت علی پاسدار، قائم ٹی وی، پارا چنار۔ پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈولا یار میں شہداء کربلا کی یاد میں کم سن عزاداروں کا جلوس مٹھن شاہ محلے سے برآمد ہوا۔ معصوم بچوں نے جلوس ازا کے دوران شبیہ ذوالجناح جھولا علم پاک بھی برآمد کیے۔ تفصیلات طفیل احمد کمرانی کی رپورٹ میں۔ ٹنڈولیا شہدائے کربلا کی یاد میں معصومین کا جلوس مٹھن شاہ مولا سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں رائب مولا، سونارو مولا، پاٹولی مولا، شدی پاڑا، زما شاہ مولا، انر پاڑا، میرمد کالون سے ہوتا ہوا سخی مودرہ بادشاہ پر اقدام پذیر ہوا۔ معصوم بچوں کے جلوس میں لکڑی کے ذوالجناح شبیہ جھولا علم پاک نکالے گئے، جس میں معصومین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جلوس کی سیکورٹی کے حصار میں روایتی راستوں پر گامزن تھے۔ فضا ہائے حسین یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ لکڑی کے بنے ذوالجناح کا معصومین کا جلوس سالوں سے نکالا جاتا ہے، جس میں معصوم بچے شامل ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا کی یاد میں ان کو پوسا پیش کرتے ہیں۔ بچوں نے کبھی نہ سردی دیکھی ہے نہ کبھی گرمی دیکھی ہے، تو یہ اس وجہ سے تاریخی قافلہ ہے، تو اور مولا اس میں ہمیں توفیقات میں۔ جی ہاں، سارے لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، علم پاک ہوتے ہیں۔ یہاں شبیاں بھی نکلتی ہے، تقریباً 6 سے 7 شبیاں نکلی ہے۔ شدی پاڑے سے آئی ہے، ولیدات کاسکیلی سے، مٹھن شاہ محلے سے، وہاں سے شبیاں آتی ہے۔ جی ہاں، وہ بھی لکڑی کی بنی ہوتی ہے۔ معصومی کے قدیمی جلوس میں شہریوں اور عزاداروں کی جانب سے لنگر و نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ طفیل احمد کمرانی، قائم ٹی وی نیوز، ٹنڈولا یار۔ دنیا بھر کی طرح کویت میں بھی اردو زبان بولنے والے مومنین کی جانب سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کویت کی مسجد علی ابن ابی طالب العمریہ میں منعقدہ مجالس سے مولانا صادق امین جعفری خطاب کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ذوالفقار مطہری کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح کویت میں بھی محرم الحرام کے آغاز سے ہی متعدد مقامات پر انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ مجالس ازا کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ دن میں بر صغیر پاک و ہند کے مومنین بھرپور انداز میں عزاداری نماز رسول کا اہتمام کرتے ہیں۔ مختلف حسینیات اور مساجد میں اردو خطبہ مجالس ازا سے خطاب کرتے ہیں، جن میں کرونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ منظم انداز میں عزاداری کا بڑا پروگرام مسجد امام علی ابن ابی طالب العمریہ میں منعقد ہوا۔ مرکزی تاریخی مجلس کے علاوہ دیگر مجالس سے رسول خدا سے عشق کرنے والے اردو زبان مومنین کا بڑا منظم اور پرشکوہ اجتماع تھا، جس میں ہزار مومنین نے کرونا SOPs کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے مراسم ازا میں شرکت کی۔ مجلس سے کویت میں موجود مسند علماء کرام اور خطباء کے علاوہ مرثیہ، سلام و نواح خانوں نے امام علی مقام کو ہدیہ کی جد پیش کیا۔ ذوالفقار مطہری، قائم ٹی وی، کویت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مشہور مراجع اربع میں سے ایک اور حکیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ آیت اللہ العظمی سید محمد سید الحکیم انتقال کر گئے۔ آیت اللہ سید محمد سید الحکیم 8 ذی القعدہ 1354 ہجری کو عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔
آپ آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم کے بڑے نواسے تھے۔ بچپن سے ہی آپ اپنے والد آیت اللہ سید محمد علی الحکیم کی تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے نانا آیت اللہ محسن الحکیم اور ماموں آیت اللہ یوسف الحکیم اور اسی طرح آیت اللہ خوئی شیخ حسین ہلی سید علی بحر العلوم سے علمی استفادہ کیا اور سن 1388 ہجری سے فقہ اور اصول الفقہ کے درس خارج پڑھانے پر مصروف تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سید الحکیم حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دنیا سے دارالبقاء کی جانب رخصت ہو گئے۔ اذاخانہ زہرا کراچی کے ٹرسٹی اصغر شرازی رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کو اذاخانہ زہرا کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا ہے۔ سلجر بازار کراچی میں قائم اذاخانہ زہرا کے ٹرسٹی اصغر شرازی مختصر علالت کے بعد کراچی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم اصغر شرازی کی نماز جنازہ مولانا طالب موسفی کی زیر اقتداء اذاخانہ زہرا کے سامنے ادا کی گئی۔ مرحوم اصغر شرازی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اذاخانہ زہرا کے احاطے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز۔